أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، اس کا مقصد اپنی عبادت ہے کہ دنیا کے اندر جا کر یہ میری عبادت کرے، اور پھر ان میں سے کچھ کامیاب ہوں گے اور کچھ ناکام۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھے عمل کر کے کامیاب ہوگا، کون اس دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے اپنی آخرت تباہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ ابراہیم کے اندر اس آیت مبارکہ کے اندر بڑے پیارے الفاظ کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی۔ بڑی اہم بات ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل لعبادی الذین آمنوا، کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے، جو اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ ان کو اپنا بندہ کہتا ہے۔ کہیں اللہ نے قرآن کے اندر یا ایھا الناس کے لفظ استعمال کیے ہیں کہ اے لوگو، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قل عبادی الذین آمنوا، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لے کر آئے۔ کون بندے ہیں اللہ کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے عبد کا لفظ استعمال کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ تو اللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر مختلف مقامات پر ان کی نشانیاں بتلائی ہیں، علامات، کون سے کام کرتے ہیں وہ، کون سی صفات ہیں ان کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں ظاہری بھی اور پوشیدہ بھی۔ تو اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، میری عبادت کر لو کہ جس دن نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی خرید و فروخت ہوگا، کوئی ساتھی نہیں ہوگا اس وقت، نہ وہاں پر تجارت کا کوئی سامان ہوگا۔ دنیا کے اندر ہی معاملات ہیں انسان کے، جب تک انسان کو زندگی ملی ہے انسان اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا، قرآن کے اندر بہت سے مقامات کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا ہے، نماز قائم کرو، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے، نمازوں کی حفاظت کرو، نماز قائم کرو اے ایمان والو۔ اللہ نے بار بار مخاطب کر کے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، یہ بہت اہم رکن ہے، اور اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے اہم ترین رکن جو اسلام قبول کرنے کے بعد انسان پر اللہ نے پابندی لگائی وہ نماز کی ہے کہ انسان اس کی پابندی کرے۔ اگر اس کی پابندی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو انسان اس نماز کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے، یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہے، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ فرمایا وہ انسان میرا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ جو کثرت سے سجود کرتا ہے، یہ نفلی نماز کا اہتمام کرتا ہے، وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثالیں دے کر انسانوں کو سمجھایا، صحابہ کرام کو مثالیں دی۔ فرمایا کہ وہ انسان کہ جس کے گھر کے آگے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن کے اندر 5 مرتبہ اس کے اندر نہائے، بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچھ باقی رہے گی؟ فرمایا نہیں،
فرمایا کہ جو انسان دن اور رات کے اندر 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو بھی اسی طرح گناہوں سے صاف کر گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، موسم سرما تھا تو آپ نے ٹہنی کو پکڑا ہلایا، اس کے پتے جھڑ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اس ٹہنی سے ہلانے سے پتے جھڑ گئے ہیں، اگر کوئی انسان دن اور رات کے اندر 5 نمازیں ادا کرتا ہے، باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی ایسے ہی جھاڑ دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ تو نمازوں کی حفاظت اس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اب یہ تو ہو گئے نمازی لوگ، اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، پڑھ لی، کبھی مرضی دل آیا تو پڑھ لی، اذانیں ہو رہی ہیں۔ اب بتائیں کہ اس معاشرے میں جہاں پر ہم رہ رہے ہیں کیا کہیں مساجد کی کوئی کمی ہے؟ ہر گلی میں قریب و جوار کے اندر مساجد ہے، یہ مسجد ہے، اس سے آگے بھی مسجد ہے، اس کے قریب بھی مسجد ہے، ہر طرف سے اذان کی آواز آتی ہے۔ تو کیا میں اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف آتا ہوں؟ کیا میرا میرے رب کے ساتھ جو تعلق ہے، جب میں اذان سنتا ہوں تو میرا ایمان بڑھتا ہے یا مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے؟ اذان ہو گئی، آپ یہ کہے گا جو نماز پڑھ کے ہو، جو ساتھ بیٹھا ہو کہے گا نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، تو یہ کیا کہے گا؟ اب اس کے لیے وہ اٹھ کر آ رہا ہے، اس کو نماز کا احترام نہیں، اپنے رب کا احترام نہیں ہے، نماز کا کوئی احترام نہیں، اب آ کس لیے رہا ہے؟ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم تو نہیں دیا تم لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھو، بھگوان راضی تو مجھے کرنا ہے، تم میرے لیے نماز ادا کرو۔ اگر کسی کو دکھلانے کے لیے انسان نماز ادا کرتا ہے، وہ انسان کی نماز ضائع ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ تو اپنی نمازوں کے اندر سستی نہ کرے، اگر کوئی سستی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الماعون کے اندر فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں فرمایا ہلاکت ہے ان کے لیے۔ تو نمازوں کے اندر سستی بھی نہیں ہے، جائز ہی نہیں۔ دیکھیں یہ جس علاقے کے اندر ہم رہ رہے ہیں کتنی آبادی ہے یہاں، تو یقین سے بتائیں کہ اگر سارے لوگ مسجد میں آنا نماز آ کر باجماعت نماز ادا کریں، کیا یہ مسجد ان نمازیوں کے لیے کم نہیں پڑے گی؟ وہ کہتے ہیں جی وہ کہیں اور کام گیا ہوتا ہے وہاں پڑھ لیتا ہے، کوئی کسی کام کے لیے گیا، اچھا سارے جاتے ہیں 4 نمازوں کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی چلے گئے۔ اب ایک نماز کے ٹائم پہ تو سارے گھر ہوتے ہیں نا، رات کو سب نے گھر ہی آنا ہے، تو فجر کے اندر کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ عام معمول یہ رمضان سے ہٹ کر بات کرتے ہیں کہ عام دنوں کے اندر نماز کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ 1 صف، 1.25 صف، 1.5 صف، بس اس سے آگے نمازی۔ اور گھروں کی باتیں دیکھیں کہ کتنے افراد اس علاقے کے اندر رہتے ہیں۔ تو ہماری صورتحال اس طرح کی ہوتی ہے کہ جنازے پر ہم دوڑ کر پہنچتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے نا قریبی دوست یا کسی ایم پی اے کا یا ایم این اے کا یا کوئی لمبڑدار ہے، ناظم ہے، اس کی کوئی فوتگی ہوئی ہے تو سارے بھاگ کر پہنچتے ہیں اس نماز کے اندر چہرہ دکھانے کے لیے، اور پھر اس کے گھر کے اندر تعزیت کے لیے جاتے ہیں، افسوس کے لیے جاتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ بات سوچ لیں کہ جو میری نماز رہی ہے، جو میری نماز قضا ہوئی ہے، کہ جس کا مجھ سے حساب لیا جائے گا اس چیز کا حساب نہیں ہے؟ اللہ نے یہ نہیں پوچھنا تم تعزیت کے لیے گئے تھے کہ اس کے گھر کے نہیں، اللہ نے اس بات کا سوال تو نہیں کرنا، اللہ نے تو پوچھنا بھائی نماز پڑھی تھی کہ نہیں؟ جو میری نماز فوت ہو گئی ہے، کبھی کسی نے میرے ساتھ آ کر افسوس کیا ہے کہ بھائی تمہاری نماز فوت ہو گئی، بڑا افسوس ہوا؟ ہماری یہ کیفیت نہیں بنتی ہے، ہمیں اس نماز کا احترام ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں فارمیلٹی ہے، بس جی 4 رکعتیں پڑھنی ہے، 2 پڑھنی ہے، 3 پڑھنی ہے، بس اللہ اکبر کرو تو فارغ ہے۔ میں نے نماز کا حق ادا کر، یہ نماز کا حق نہیں ہے۔ میں نماز کو صحیح طریقے کے ساتھ ادا کروں۔ اگر میں نماز کی پابندی کرتا ہوں تو اللہ رب العالمین نے اس بندے کے لیے 2 خوشخبریاں رکھی ہیں۔ فرمایا کہ جو 40 دن بعد جماعت نماز ادا کر لیتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو 2 خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ ایک، اللہ اس کو نفاق سے پاک کر دیں گے، دوسرا اس بندے کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیں گے، یعنی کہ وہ ڈھال بن گئی ہے۔ تو میں اپنی نمازوں کی فکر کروں، یہ تو نمازی ہے۔ تو فرمایا کہ جو بے نماز ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے اس کا انجام ذکر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انجام بتلایا ہے۔
کہ اس بندے کا انجام کیا ہوگا جو بے نمازی ہے. یہ تو نماز پڑھنے والے ہیں نا، تو نمازوں کے اندر سستی بھی نہیں، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں، جا کر پوچھیں، محاسبہ کریں، کیونکہ یہ نماز بندے اور کفر کے درمیان فرق کرتی ہے. اب اگر بندہ نماز پڑھے گا ہی نہیں تو بتائیں کیا اس کے اندر ایمان باقی رہے گا؟ جو چیز نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات پر عہد ہوا کہ جو چیز فرق کرتی ہے نماز بندے اور کفر کے درمیان، مومن اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے واقعی الصلاۃ ہے. تو فرمایا اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو کس کے ساتھی ہو؟ تمہارا تعلق ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہوگا. میں اپنے آپ کو ترازو کے اندر تولوں، میں اپنے گریبان میں جان کر دے گا. اور میں کہ جو نماز نہیں نہ پڑھتا وہ شیطان کا بھائی ہے، شیطان کا ساتھی ہے. وہ کیسے ساتھی ہے؟ فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندہ رات کو سوتا ہے نا تو اس کی گدی کے اندر تیر گرے لگا دیتا ہے. 3 گرے لگاتا ہے وہ سستی کی، کہ یہ اٹھ نہ سکے، نماز کے لیے نہ جا سکے. وہ تو چاہتا ہے، نافرمانی کروانا چاہتا ہے، خود بھی نافرمان تھا، پہلے تو نیک تھا، عبادت کرتا تھا، لیکن کس چیز نے اس کو نافرمانی پر ابھارا کہ میں سب سے بہتر ہوں. تو اللہ رب العالمین کا وہ نافرمان اس کے بندوں کو بھی ورگلانا چاہتا ہے، وسوسات ڈالتا ہے، کہتا ہے یہ بھی نماز سے دور ہو جائے. فرمایا 3 گرے تمہاری گدی کے اندر لگا دیتا ہے، تمہارا اٹھنے کو دل نہیں کرتا، اذان سن لی، اچھا ٹھیک ہے ابھی 15-20 منٹ ہیں، چلو تھوڑا سا کمر سیدھی کر لیں. وہ کیسی کمر سیدھی کرواتا ہے کہ پھر فجر کے بعد ہی جا کر وہ اچھی بلی سیدھی کرواتا ہے. جب بندہ پھر اٹھتا ہے نا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں اٹھتا، وہ بندہ ایسے نہیں اٹھتا ہے. فرمایا شیطان اس کے کان کے اندر بول کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، پھر انسان ہوئے فجر گئی، اب چلو اٹھ کے پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، اب نیند پوری کر لیں. اٹھاتا ہے شیطان، سلاتا ہے شیطان، اس کی گریں لگاتا ہے، پھر کان کے اندر بول پیشاب کرتا ہے، گندگی ڈالتا ہے تمہارے اندر. تو جب یہ میرا صاف ہی نہیں ہوگا، جسم ہی صاف نہیں ہے، پاک نہیں ہے، تو میں کیسے نماز کے لیے؟ اس نے آ کر جو وسوسات تھے مجھے گھیر لیا ہے، تو فرمایا کہ یہ تو شیطان کا بھائی بن گیا، شیطان کا ساتھی بن گئی، جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کو، اس بندے کو کہ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، پابندی کرتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس کو نور بھی عطا کریں گے، رحمت سے میں محروم نہیں ہوگا، اس کو نجات بھی جہنم سے ملے گی، آزادی مل جائے گی اس کو. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ قیامت کے دن جب اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی، پابندی نہیں کی، سستی کرتا رہا، فرمایا وہ نور سے بھی محروم ہو جائے گا، رحمت سے بھی محروم ہے، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا وہ بھی سماعت کر لیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے نہیں اٹھے گا، اس کا جو تعلق ہوگا فرعون، قارون اور ابی بن خلف، ان کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا جو بے نماز ہے. کیا اس کو نجات مل گئی؟ فرمایا یہ کامیابی نہیں ہے کہ تم دنیا کی ڈگریاں حاصل کر لو، مال و متاع سارا کچھ حاصل کر لو، یہ دنیا کی زینت ہے، اس کو حاصل کرنے سے انسان اپنے آپ کو کامیاب نہ سمجھے. کامیاب تو وہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم علی صلاتهم. فرمایا کہ جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے کامیاب مومن وہی ہے. تو اللہ گارنٹی دے رہے ہیں کامیاب وہ ہے. تو ہم کس کو کامیاب سمجھتے ہیں؟ بے نماز کو. کہ اب جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی جو ہے نا اندر ہی اندر بڑا خوش ہو رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا. بھئی تم خوش کس بات پر ہوتے ہو؟ اللہ تمہیں توفیق ہی نہیں دیتا کہ اس کے سامنے آ کر سر جھکا. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو اللہ اس کا رزق بند نہیں کرتا، اللہ اس کو کسی چیز سے محروم نہیں کرتا ہے، اولاد بھی ملتی ہے، رزق بھی ملتا ہے، اور فراوانی ہوتی ہے اس کے اندر. جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے، اس بندے سے، اس شخص کے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ محروم کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے اب تم دنیا ہی تلاش کرو، تمہیں دنیا ہی دوں گا. اللہ رب العالمین اس بندے کو سجدے کی توفیق ہی نہیں دیتے. تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے،
اور سب سے اہم بات جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمائی، قیامت والے دن جو معاملہ ہوگا نمازی اور بے نمازی کا فرق سمجھ لیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہمارے لیے کافی ہو جائے کہ شاید آئندہ کے بعد میں نماز نہ چھوڑوں، یقیناً میں نہیں چھوڑوں گا، میں اس بات کا عہد کر لوں، آج کر لوں کہ اللہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ میں اس سے غافل نہیں ہوگا۔ اگر میں غافل ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر بات سمجھائی ہے، جو کل کے درس کے اندر میں نے ذات الہی اس کی پہچان، اللہ رب العالمین کی پہچان ذات کے اعتبار سے، اس کے اندر ایک بات ذکر کی، فرمایا اللہ قیامت والے دن یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جب اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا نا تو جتنے بھی ایمان والے ہوں گے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوں گے وہ سارے کے سارے سجدے میں گر جائیں گے۔ کیا ہوگا جی؟ سجدے کے اندر گر جائیں گے جب اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا۔ نہیں سجدے میں جا سکے گا تو بے نمازی نہیں جا سکے گا۔ فرمایا اس کی کمر کے اندر ایسے ہوگا جیسے سریا ہوتا ہے، وہ جھکنے کی کوشش کرے گا لیکن جھک نہیں سکے گا۔ یہ اس انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ جب اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کر رہا ہے، سارے ایمان والے، میں کلمہ گو بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، ایمان والا بھی کہتا ہوں، لیکن اگر اس وقت میں سجدے سے محروم ہو گیا تو میں تو خیر و برکت سے بھی محروم ہوں، اس وقت تو مجھ سے سجدہ ہی نہیں ہوگا، میں جھک ہی نہیں سکوں گا۔ حالانکہ دنیا کے اندر میں نماز پڑھتا تھا، جب دل کرتا تھا پڑھ لیتا تھا، کہتا تھا میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اب جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین اس وقت کہ جب سارے لوگ جمع ہوں گے، فرمایا کہ اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا تو سارے سجدے کے اندر ایمان والے گر جائیں گے، باقی کون رہ جائے گا؟ نافرمان، وہ نہیں جھک سکیں گے۔ تو میں آج ہی غور و فکر کیوں نہ کر لوں، میں آج ہی اس بات کو کیوں نہ سمجھ لوں کہ جس بات کی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً حکم دیا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ قیامت والے دن جو حقوق اللہ ہے ان میں سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ جی نماز ہے، تو نماز کا سوال سب سے پہلے ہوگا، تو پھر میں اس کے اندر کیوں کوتاہی کر رہا ہوں؟ اس وقت تک انسان اپنے قدموں کو نہیں لا سکے گا جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دے۔ ایسی زندگی میں نہ گزاروں جو نافرمانی والی ہو، ایسی زندگی نہ گزاروں کہ آخرت میری تباہ ہو جائے، بلکہ وہ زندگی ہو جو اطاعت والی، فرما برداری والی، اور جب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے پیش ہوں تو مجھے وہ اجر و ثواب سے نوازے، میں اس کے نور سے محروم نہ ہوں بلکہ وہ نور مجھے نصیب ہو جائے، اس کی رحمت مجھے نصیب ہو جائے، اور اس کے ساتھ مجھے جنت کا داخلہ مل جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔